بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے کلپس میں دیکھا ابلیس کی مجلس شورا کا آغاز ہوتا ہے، ابلیس اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کے بعد اس کا پہلا ایڈوائزر اس کی تعریف کرتا ہے اور اس یہ جو ابلیسی نظام ہے دنیا بھر میں پھیلا ہوا، اس کے محکم ہونے کی اس سے بات کرتا ہے۔ تو یہ نظام کی بات ہو رہی ہے، یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا مشیر ابھی ادھر ایک کویشچن کر رہا ہے، جو ایڈوائزر ہے سیکنڈ ایڈوائزر ابلیس کا، وہ کویشچن کیا کرتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر۔ یہ جو سلطانی جمہور ہے یعنی ڈیموکریسی ہے، جمہور کی سلطنت، اس میں کوئی خیر ہے ہمارے لیے یا شر ہے؟ یہ یاد رکھیے، یہ اپنے پرسپیکٹو سے بات کریں، وہ انسان کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ابلیسی نظام کے لیے کوئی شر کی بات ہے یا خیر کی بات ہے۔ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشیر ہے وہ اس کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تجھے فتنوں کا نہیں پتہ، یعنی فتنے جو ابلیس کے لیے فتنے، ابلیس کے نظام کے لیے جو فتنے، اس سے یو آر سوری اس سے تم جو ہو باخبر نہیں ہو کہ یہ جو سلطانی جمہور ہے، ڈیموکریسی ہے، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان تو اب ترقی کرے گا، انسان اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرے گا۔ ہم نے جو انسان کو بانٹا ہوا ہے اور اس کو دبایا ہوا ہے اور اس کو حق کے رستے سے ہٹایا ہوا ہے، اس پہ تو وہ واپس آ جائے گا اس جمہوریت کی راہ پہ چلتے ہوئے۔ اب اس کا جو جواب دے رہا ہے پہلا مشیر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوں، یعنی سوال کر رہا ہے کہ تو باخبر ہے کہ نہیں، تو وہ کہتا ہے ہوں، یعنی کہ ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں بالکل باخبر، تم پریشان نہ ہو۔ یہ جو ڈیموکریسی ہے، ہم نے جو جمہور کو سلطانی لباس پہنا دیا ہے، یعنی اب جمہور اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ 51% لوگ، 51% لوگ اگر کسی غلط چیز کو بھی صحیح کہیں گے تو باقی 49% والوں کو ماننی پڑے گی۔ پرانے زمانے میں یہی بادشاہ کرتا تھا، اس کی ہر بات ایک رول بن جاتا تھا۔ تو سوری ونس اگین، تو پرانے زمانے میں جو بادشاہ کرتا تھا، اب وہی کام جمہور اپنے لیے خود کرتی ہے، وہ خود اب سلطان ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جمہور کو سلطانی لباس ہے اور اس جمہوریت کے پیچھے چھپی ہوئی جو آمریت ہے، وہ ہم نے ہی جو ہے کریٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب انسان جو ہے اس کا مینٹل کیلیبر تھوڑا بڑھ چکا ہوا ہے، تو وہ اب بادشاہت کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم نے ایسا نظام لے آئیں کہ خود انسان کی جو عقل ہے وہ یہ تو سمجھے کہ ہم ایک جمہوریت میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہو آمریت اور بادشاہتی۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو شہریاری کا کاروبار ہے نا، یعنی بادشاہت کا جو کاروبار ہے، اس کی حقیقت اصل میں کچھ اور ہے۔ یہ میر، سلطان، بادشاہوں، کنگز، ایمپررز کی وجود پر منحصر نہیں ہوتی کہ ان کا فزیکلی ہونا ضروری ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یعنی کہ کوئی بھی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی بادشاہ کا دربار ہو یا کوئی مجلس ملت ہو، یعنی کوئی بھی سیریمنی ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ اصل میں سلطان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے کام پر نظر رکھتا ہے، یعنی کہ وہ سرمایہ داری نظام، خون کسی اور کا نچوڑتا ہے، پروفٹ کوئی اور کھاتا ہے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یعنی یہ جو بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے ڈیموکریسی کی، جو ویسٹرن ڈیموکریسیز کی، یہ دیکھو تمہیں لگتا تو یہ بہت ہے کہ روشن ہے سامنے سے، لیکن ان کا اندر اگر غور کرو گے، جو ان کے ڈیپ سٹڈی کرو گے ان کو، تو تمہیں پتہ چلے گا یہ چنگیز خان سے بھی زیادہ ظلم پر بیسڈ نظام ہے، اور وہ آگے بتائے گا کس طرح ہے۔ اور یہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات خود بخود بھی سمجھ آئے گی کہ وہ یہ کیوں تنقید کر رہا ہے ویسٹرن ڈیموکریسی پہ، اور ہم جو ویسٹرن ڈیموکریسی کو اپنے لیے سیلویشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے پہ بھی انڈائریکٹ تنقید ہے۔ تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، آگے دیکھیں گے کہ تیسرا ایڈوائزر ابھی انٹری مارے گا اس مجلس میں،
اور وہ کیا کہے گا اگلے کلپ میں دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.